अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बारिश तो हर दिल अज़ीज़ है, हर किसी को बहुत पसंद है, लेकिन इस दफ़ा मानसून की बारिशों ने वो तहलका आमेज़ तबाहियाँ मचाई हैं। जो लोग पिंडी में रहते हैं उनको तो मालूम होगा कि 2 दिन से लगातार इतनी बारिश थी। कभी बहुत हल्की हो जाती थी, कभी बहुत तेज़ हो जाती थी, लेकिन रुकती नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश रही है और जिसके नतीजे में पिंडी में हाई अलर्ट जारी हो गया। सायरन बजना शुरू हो गए। नाला लई जो है वो बता रहे थे कि काफ़ी फीट तक जो है ना वो फुल हो गया था। तो बहुत सारी गाड़ियाँ डूबी हैं। अल्लाह बचाए, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। ऐसी बारिश मैंने पहली दफ़ा देखी है कि जो लगातार इतने टाइम तक जो है ना वो जारी रही है। और इस बारिश ने हमारे साथ क्या किया है ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। मेरे रूम की हालत जब मैंने सुबह उठ के देखी तो मेरा तो एक दफ़ा मुंह ही खुल गया कि ये क्या सीन है। इतनी ज़्यादा सेम यानी इतना पानी जो है वो बुनियादों में उतरा है लंटर के थ्रू। इतना ज़्यादा मतलब ये पानी पानी महसूस हो रहा था। एक दफ़ा तो मैं देख के डर ही गई कि ये क्या सीन हो गया है ना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा है कि इतना ज़्यादा जो है ना वो पानी आ गया है और मुख्तलिफ़ जगहों पे आया था। फिर मैंने बारी बारी सारे कमरे देखे। ये सिटिंग रूम है, यहाँ पर भी इतना ज़्यादा पानी। तो मैंने सबसे पहले तो ये काम किया कि मैंने अपने सोफ़ाज़ को आगे कर दिया ताकि नमी जो है ना वो सोफ़ों के अंदर ना जाए। इसी तरह ड्राइंग रूम का भी यही हाल था। तो बस काफ़ी मुझे परेशानी हुई कि ये क्या हो रहा है ना। फिर अदनान ने मुझे तसल्ली दी कि नहीं, मानसून की बारिशों में ना ऐसा हो जाता है, पानी आ जाता है ना। और फिर बारिश थी भी इतनी तेज़ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज ना मैं एक बात सोच रही थी कि नेमत की कसरत भी ना इंसान के लिए बाज़ दफ़ा वबाल बन जाती है। अब बारिश जो है बेसिकली है अल्लाह की रहमत है, और रहमत तो जो चीज़ भी हो वो इंसान के लिए हमेशा शिफायाब भी होती है। लेकिन ये जो नेमत है और जो रहमत है ये भी जब ज़्यादा मिक़दार में मिल जाती है तो इंसान के लिए वबाल बन जाती है। इसीलिए हमेशा अल्लाह पाक से जो भी चीज़ अपने लिए मांगनी चाहिए ना, साथ ये दुआ लाजमी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक खैर के साथ देना। इस चीज़ में अगर खैर नहीं भी है तो भी खैर बना कर भेजना, खैर में लपेट कर देना, तो वो चीज़ फिर इंसान के लिए ना नुकसानदेह नहीं होती। मानसून में ना सबसे ज़्यादा जो इशू इंसान फेस करता है वो डाइजेशन का होता है, क्योंकि इस टाइम पे इतना कुछ अजीब इंसान के स्टमक इश्यूज़ चल रहे होते हैं कि कुछ हज़म ही नहीं हो रहा होता। और स्पेशली हमारे साथ तो ये कंडीशन हुई हुई है कि बहुत ना खाना जो है वो तंग करता है। तो इसीलिए ना अभी जो मैंने ड्रिंक बना के पिया है वो अल हदीद है, बेसिकली हकीम का है। तो ये अगर आप सुबह ले लेना निहार मुँह पानी में थोड़ा सा डाल के, होता थोड़ा कड़वा है लेकिन इसके 2 चम्मच आप ले लें पानी में डाल के, तो उससे ये है कि आपका हाजमा भी अच्छा रहता है, आपका जो स्टमक है वो सही डाइजेस्ट करता है फूड को और आपको खाना तंग नहीं करता। तो उसके आधे घंटे बाद फिर जो है ना आप नाश्ता कर लें तो वो फिर ना इजी हो जाता है। और नाश्ते में तो आज मैं बना रही थी ब्रेड, क्योंकि दिल ही नहीं करता कुछ भी खाने का। अदनान तो स्पेशली उन्होंने तो इन दिनों बिल्कुल खाना पीना कम किया हुआ है, तो इसीलिए नाश्ते में ना फिर पराठे को स्किप किया। मैं तो कुछ दिनों से पराठा ले रही थी लेकिन अदनान जो है वो खुश्क रोटी ले रहे थे। तो मैंने फिर क्या किया कि ब्रेड मंगवाई और मैंने कहा चलो ब्रेड जो है वो इजीली बंदा ब्रेकफास्ट में ले लेता है, तो फिर ब्रेड का नाश्ता करते हैं। तो बस फिर मैंने साथ कबाब वगैरह फ्राई किए और साथ चाय बनाई ज़बरदस्त सी, क्योंकि चाय तो नाश्ते में मस्ट है ना। चाय के बगैर तो फिर इंसान का नाश्ता ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि चाय ना अब फिर मैंने कम कर दिया है, लेकिन एक वक्त होता था कि जब चाय मेरा पेट्रोल हुआ करता था। और उठते बैठते चलते फिरते, स्पेशली जॉब जब मैं करती थी या जब मैं स्टूडेंट थी, मेरा तो समझें कि सुबह दोपहर शाम ही ना चाय चलती रहती थी, चाय पीती रहती थी। खाने का होश हो ना हो चाय तो मस्ट होनी ही होनी है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने थोड़ी कम कर दी है, क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है ये चाय सेहत के लिए। लेकिन अभी भी कभी कभी चस्का चुस्का लग जाता है, लेकिन सुबह की चाय और शाम की चाय ये तो मस्ट है।
اچھا گزشتہ دن جب امی کی طرف گئے نا تو امی نے کہا کہ نا تم نے کباب بنانے ہیں اور میرے لیے بھی بنانے ہیں اور نند کا کہا کہ ان کے لیے بھی بنانے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر جب میں گھر واپس آئی تو پھر میری نند کی بھی کال آئی اور انہوں نے اسپیشلی فرمائش کی کہ میرے لیے نا کباب بنا کر بھیجنا. تو بس میں نے کیا کیا کہ رات کو ہی نا تیاری شروع کر دی کباب بنانے کی. میرے موسٹلی کام جو ہے نا وہ رات کو ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کہیں کہ میں رات کو نا صحیح ایکٹیو ہوتی ہوں. جو کام کرنا ہو، کوکنگ کرنی ہو، صفائیاں کرنی ہو، میں رات کو بڑی ایکٹیولی کر لیتی ہوں. اس کے برعکس اگر دن کو دیکھا جائے تو دن کو مجھ سے اتنا ایکٹیو ہو کے کام نہیں ہو رہا ہوتا اور بس کرتی رہتی ہوں جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں. لیکن ڈیپ کلیننگ ہو گئی یا پھر جو کھانا وانا ہوا نا بنانا زیادہ، وہ میرے کام رات میں ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو بس میں نے بھی تیاری شروع کر دی تھی کہ میں نا کباب بنا لیتی ہوں تاکہ نا ایزیلی، کیونکہ عدنان تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں آتے آتے. تو میں نے کہا چلو ان کے آنے تک اس ٹائم کو نا میں یوٹیلائز کر لیتی ہوں. تو بس میں نے جلدی جلدی بنائے اور اس دفعہ میں نے کباب زیادہ بنائے کیونکہ میرے جو چھوٹے دیور ہیں نا ان کو بھی کباب بہت زیادہ پسند ہیں. تو امی اسپیشلی انہی کے لیے بنوا رہی تھی اور میں نے سوچا کہ امی کی طرف بھی بھیج دوں گی، نند کی طرف بھی بھیج دوں گی اور تھوڑے سے کباب نا اپنے لیے بھی رکھ لوں گی. تو بس یہاں پر جو ہے نا میرے کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے تھے. جو ٹائم تھا اس وقت وہ بج رہے تھے 2 اور 2 بجے جو ہے میں نے اپنا سارا کچن جو ہے نا وہ کلیئر کر لیا تھا. کچھ دنوں پہلے ایک شیخو پورہ میں واقعہ ہوا، شیخو پورہ کے ایک علاقے میں، جس میں ایک دلہن تھی یعنی جس کی شادی کو ابھی 7 مہینے ہوئے تھے اور وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. یہ سننے میں خبر آئی کہ اس کے شوہر نے اس کو بڑے بے دردی سے جو ہے وہ قتل کر دیا. تو یہ نیوز جب میرے سامنے سے گزری تو میں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی. میرا نا اس طرح کے واقعات دیکھنے کے بعد دل بہت اداس ہو جاتا ہے. خیر میں نے چونکہ کافی ٹرینڈنگ میں یہ خبر چل رہی تھی تو میں نے اس لیے جو ہے وہ اس پہ ریسرچ کی. تو بڑا میرا دل دکھا کہ 7 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی. ماں باپ اپنی بچیوں کو کتنے لاڈ پیار سے رخصت کرتے ہیں، ایک ایک چیز ان کی بنا کر دیتے ہیں کہ ہماری بچی کو اگلے گھر میں جا کے کوئی مشکل اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن نہیں دے سکتے تو ان کو اچھا نصیب نہیں دے سکتے. تو اس لڑکی کی جو کہانی سامنے آئی کہ اس کا شوہر جو تھا وہ درزی تھا اور شادی کے شروع میں ہی اس نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے اور ظلم کرتا، شک کرتا، والدین کے گھر نہیں آنے جانے دیتا تھا. ستم بلائے ستم کہ جب اسے پتہ چلا کہ ان کے ہاں رحمت آنے والی اللہ پاک کی تو اس نے ظلم کے پہاڑ مزید تیز کر دیے. رپورٹرز کا کہنا تھا کہ جس دن اقرا کا قتل ہوا اس دن رات کو اس کی ماں کی طبیعت بڑی بے چین تھی. کال کر کے اقرا کو پوچھا کہ تم ٹھیک تو ہو، میرا دل تمہارے لیے بڑا پریشان ہے. اور اس نے کہا کہ ماں میں ٹھیک ہوں، بس میرے سر میں درد ہے تو ٹھیک ہو جائے گا دوائی سے. تو صبح کے وقت جو ہے اس کی والدہ کہتی ہیں کہ کال آئی اور بتایا گیا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کو ہم لاہور لے کر جا رہے ہیں. اور جب یہ لوگ جلدی سے ہاسپٹل پہنچے تو اس کے سسرال تو پہلے وہی وہاں سے غائب ہو چکے تھے، اس کے سارے سسرالی. اور وہ کہتے ہیں کہ جب اس کی حالت دیکھی گئی تو کینچی سے اس کے شوہر نے اور اس کے سسرال والوں نے کینچی سے اس کے سر پہ 3-4 وار کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے سر کا جو مغز ہے وہ سارا باہر نکلا ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی چیز ماری گئی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی تھی. اس کا کان کاٹا ہوا تھا. تو یہ سارے معاملات میں کہتی ہوں کہ اس لڑکی نے کیسے برداشت کیے ہوں گے جب اس کے سر پہ کینچیاں ماری گئی ہوں گی. ایسے حالات دیکھ کر نا شادی جیسے رشتے سے دل ہی اٹھ جاتا ہے. اتنے ظالم لوگ کہ جن کے اندر چلو رشتوں کا تقدس اور احترام تو دور کی بات کہ ان کے اندر انسانیت بھی باقی نہیں ہے. کسی کی بیٹی کو بیوی بنا کر لا رہے ہو، غلام تو نہیں بنا کر لا رہے. کسی کی بیٹی کو تم بہو بنا کر لا رہے ہو، غلام بنا کر تو نہیں لا رہے. ہمارے معاشرے میں نا شادی ایک بس ٹرینڈ کی حد تک رہ گیا ہے کہ بس لڑکا بڑا ہو گیا، لڑکی بڑی ہو گئی، رشتہ ڈھونڈو، شادی کرو، گھر لے کے آؤ بہو کو، ذمہ داریاں ڈالو، اس پہ ظلم کرو یا اس کے ظلم برداشت کرو، بس دیٹس اٹ. کہا میرے نبی کی سنت ضرور ہے لیکن نبی نے کبھی بھی ایسے لوگوں میں شادی کرنے کا حکم نہیں دیا کہ جو آپ لوگوں کی زندگیاں خراب کر دیں. اور یقیناً شادی سے پہلے تو انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جتنی حد تک آپ جانچ پڑتال کر سکتے ہو اتنی تو کرو. شادی کو صرف یہ تو نہ سمجھو کہ بس بیٹی کی عمر نکلی جا رہی ہے، بیٹے کی عمر نکلی جا رہی ہے تو بس یہ کرنی ہی کرنی ہے. شادی کے لیے کبھی بھی یہ چیز ذہن میں رکھ کے نہیں کرنی چاہیے کہ عمر نکلی جا رہی ہے یا لڑکا دولت مند ہے، پیسوں کو دیکھ کر
ان چیزوں سے آپ کی زندگی میں کبھی بھی سکھ نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے تو جو اسلام کیٹیگریز آپ کو سکھاتا ہے ایک رشتے کی جانچ پڑتال کے لیے، آپ کو سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد استخارہ کے لیے جو چیز سکھائی گئی ہے، استخارہ جب آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہو تو اللہ آپ کو کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دیتا۔ استخارہ کر کے اسلامی طریقے سے جب آپ شادی کرتے ہو تو اللہ پاک اس طریقے میں برکت بھی ڈالتا ہے۔ لیکن بچیوں کو یہ سکھا دینا کہ تمہاری ڈولی اس گھر سے جا رہی ہے، اب تمہارا جنازہ ہی اس گھر میں آئے گا، تو وہ بچی آگے جا کے کیا سروائیو کرے گی؟ اول تو بیٹیوں کو اپنے میکے کا غم کھا جاتا ہے کہ ہم ماں باپ کے سر پہ جا کے بیٹھ جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا۔ تو ایک ایموشنل سپورٹ آپ کو اپنی بچیوں کو ضرور دینی چاہیے۔ ہمارا اسلام اور ہمارے حضرت حسین، آپ ان کی سیرت کو دیکھ لیں، انہوں نے ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا، خود اپنا سر کٹوا دیا، لیکن ظالم کے ظلم کو سپورٹ نہیں کیا۔ آج کل کی لڑکیوں کو اپنے لیے خود سٹینڈ لینا بہت ضروری ہے، خود کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی ایگو کو ہرٹ کرے، کوئی آپ کی انا کو ٹھیس پہنچائے، کوئی آپ کو انسلٹ کرے یا آپ کو ایسے ٹریٹ کرے کہ آپ کوئی ان کے گھر کی ملازمہ ہے۔ پیار محبت سب کو دیں، لیکن کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے جذبات کو مجروح کرے۔ اور ایسے ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے اکیلا رہ لے، خود کما کے کھا لے، سکون سے زندگی گزارے۔ اور میں حیران ہوتی ہوں ایسے لوگوں پر کہ جن کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا دماغی مریض ہے اور لوگوں کو ٹینشن دینے والا ہے، وہ ایک ریلیشن کو نہیں چلا سکتا، پھر بھی وہ اپنے بچوں کی اٹھا کے شادی کر دیتے ہیں۔ آج کل ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے، میں نے خیر اس کے 1-2 ایپیسوڈ دیکھے تھے، بہروپیہ نام ہے شاید اس کا، اس میں بھی کچھ اسی طرح کی سائیکالوجی دکھائی گئی ہے کہ کس طرح سے وہ لڑکا جو ہے نفسیاتی مریض ہوتا ہے اور وہ اپنی بیوی کا کس طرح جینا دوبر کر دیتا ہے۔ تو خدا را اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی کریں، ان کو پہلے اس قابل بنائیں کہ وہ شادی جیسے پاکیزہ رشتے کو چلا سکیں، اس کے بعد اس کی شادی کریں۔ اچھا، یہ تھا مغرب کا وقت اور اس ٹائم میں سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہی ہوں۔ سورۃ الواقعہ کے بے شمار فوائد ہیں، حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ فقر و فاقہ سے بچ جاتا ہے۔ تو وہ اپنی صاحبزادیوں کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ وہ سورہ واقعہ کی مست تلاوت کیا کریں، اور وقت جو ہے وہ کوئی خاص مقرر نہیں ہے، آپ عشاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور مغرب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ آپ کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، آخرت کی یاد دہانی پیدا ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر فقر و فاقہ آپ کے گھر میں نہیں آتا، رزق میں برکت آتی ہے۔ تو اس کا لازمی جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے اہتمام کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب بہت زیادہ اچھا کرے اور ملک پاکستان کے حالات اور لوگوں کی سوچ جو ہے نا اس میں بہتری لے کر آئے۔ تو ویڈیو کو مست لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔